السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی مصروفیت سے چند منٹ نکالیں اور جگر گوشہ بطول خون رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ نجاست کو اہل بیت سے دور فرما دے۔ عام بندہ جو ہو اس کے لیے حکم ہے طہارت کے بارے میں کہ وہ نجاست سے دور رہے، ناپاکی سے دور رہے، لیکن اہل بیت وہ عظمت والا گھرانہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نجاست تو ان سے دور ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، اپنی چادر اوڑھی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، اے حسن اس چادر پر تشریف لے آؤ۔ پھر امام حسین آئے، امام حسین کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی اور ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کو بھی چادر میں لے کر آپ نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تو ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھ اور یہ پاکیزہ رکھ۔ اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سید الشباب الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے سردار ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں امام حسن اور حسین دونوں جو ہیں وہ دنیا میں پھول ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند باتیں سماعت کریں۔ آپ 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو گڑتی خود عطا فرمائی۔ عام جو چلتا ہے کہ کسی کو کھجور سے اس زمانے میں گڑتی دی جاتی تھی، کھجور کو چبا کر اپنے منہ میں، پھر اسے کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالا جاتا، یا شہد سے یا میٹھے سے کسی چیز سے گڑتی دی جاتی۔ لیکن امام حسین کی شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے گڑتی عطا فرمائی۔ پھر جب اذان پڑھنے کی باری آئی تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کان میں اذان پڑھی۔ آپ نے خود ہی آپ کو امام حسین کو چلنا سکھایا۔ آپ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے امام حسین سے۔ یہ گھرانہ ہی بہت عظمت والا ہے، پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز پڑھا رہے تھے کہ امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر آ کے بیٹھ گئے اور آپ نے سجدہ ہی لمبا کر دیا، جن کی وجہ سے نبی سجدہ لمبا کر دیں ان کی کیا ہی شان ہوگی، کیا ہی عظمت ہوگی۔ اسی بارے میں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور فرماتے ہیں کہ پارائے صبح گنجائے قدس باب فتح نبوت پہ لاکھوں سلام۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔